ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ اللہ کی ذات آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے دوبارہ واپس لے لے گی۔ اور ابھی ایسے کہ ہم لوگوں نے ان چکس کی صحیح سے خوشی بھی نہیں منائی تھی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چکس کوئی عام چکس نہیں ہے، یہ پورے 42 دن کے بعد ہمارے پاس آئے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنا صبر میرے اندر اس شوق نے پیدا کیا، شاید ہی کسی چیز نے پیدا کیا ہو، کیونکہ ایسے کہ اس شوق میں میں نے اپنے ہر پسندیدہ چوزے کو، ہر اپنے پسندیدہ مرغے کو کھویا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز اگر شوق سے رکھی ہوئی ہو تو آپ اس کو ذبح کیسے کر سکتے ہو؟ بٹ میرے نزدیک یہ چیز ہے کہ میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی حلال چیز شوق سے رکھی ہوئی ہے تو اس کا حق یہی ہے، آخری حق انسان اس کا حق ایسے ہی ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا آپ کو لگے کہ ایکسپائر ہو جائے گی تو وہ پھر اللہ کے نام پہ اگر قربان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور وہ اگر حلال چیز آپ کے پاس حرام موت مر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے اس کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے واقعے کی۔ پہلے تو میرے اندر سچی بتاؤں تو ہمت نہیں تھی کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، بٹ پھر ساتھ ایسے تھا کہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ان اصیل چکس کی جو گروتھ جرنی ہے وہ ایک ساتھ دیکھیں گے۔ ایسے ہوا کہ میں چکس جو تھے ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں، کھانا پینا بالکل بہت اچھا ہے، تو میں نے چکس کو نکالا۔ 8 چوزے تھے ہمارے پاس، تو وہ یہ سارے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ابھی یہ پہلے جو نالی میں دکھا رہا تھا ویڈیو میں، تو 3-4 جو تھے چوزے اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ 2-3 کو تو میں نے ہاتھ سے سائیڈ پہ کیا، مگر 2 جو چوزے تھے وہ نالی کے اندر چلے گئے۔ اب وہ جب اندر چلے گئے تو مجھے ٹینشن شروع ہو گئی کہ شاید نالی میں اگر کوئی پانی ہوا یا یہ کہیں ڈوب نہ جائیں، تو میں بھاگ کے واپس آیا دیکھنے کے لیے دوبارہ، کیونکہ میں کوئی ڈنڈا لینے گیا تھا کہ جس سے میں ان کو نکال سکوں۔ جیسے ہی میں نالی میں جھک کے دیکھا تو ایسے کہ ایک چوزا جو تھا وہ تڑپ رہا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف تھی اور وہ تڑپ رہا تھا، اور مجھے ایک چوہے کے کان نظر آئے۔ تو یہ سین دیکھ کے آپ یقین نہیں کر سکتے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ بس جلدی جلدی وہ ڈنڈا ڈال کے میں نے چوزے وغیرہ نکالے۔ 2 چوزے تھے، بٹ ایسے کہ چوہا تب تک اپنا کام کر چکا تھا، اور دونوں جو تھے، ایک چوزا جو تھا اس کو میں نے جب نکالا تو اس نے آخری سانس جو ہے وہ میرے ہاتھ پہ لیا، اور دوسرا جو تھا جب میں نے نکالا تو وہ پہلے سے ایکسپائر ہوا تھا، اور اس کے گردن پہ بالکل نشان تھا ایسے جیسے کسی نے بائٹ کاٹی ہو، بالکل ایسے سوئی کی طرح 2 نشان تھے، اور ریڈ ریڈ خون کی طرح لگا ہوا تھا۔ تو میں بتا نہیں سکتا اپنی فیلنگز، بس ایسے ہے کہ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بس انسان کو ایسے ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، جب بھی آپ چکس وغیرہ نکلوائیں تو ان کی حد سے زیادہ احتیاط کریں۔ باقی پہلی والی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی، صحیح ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ ایسے ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو دے کے بھی آپ سے واپس لے لے گی۔ آپ اس کا لاکھ خیال رکھ لیں، اس کے لیے سیفٹی اقدامات کر لیں یا ہر کام کر لیں، مگر وہ آپ سے چھین لی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ باقی الحمدللہ اب کوشش کریں گے کہ جو باقی 6 چوزے ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم ان کی صحیح سے کیئر کریں، خیال رکھیں۔ ہم یہ جو ٹوکرا بنایا ہوا ہے اس سے انہیں باہر ہی نہ نکالیں، کیونکہ ایسے کہ آفس میں بہت زیادہ چوہے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔